اگر کوئی شخص خود کسی معجزے کا مشاہدہ کرے تو کیا اسے اس پر یقین کرنا چاہیے؟ ہیوم کا جواب ہے کہ نہیں۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ استقرائی استدلال یا انڈکٹیو پرنسپل ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی واقعے کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی فطری سبب دریافت ہوتا ہے۔ اس لیے معجزے کا مفروضہ قبول کرنے کے بجائے ہمیں تحقیق جاری رکھنی چاہیے یہاں تک کہ اس واقعے کی فطری وجہ سامنے آ جائے۔ ہیوم کے مطابق کسی معجزے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہی کافی نہیں، سوائے اس ایک گواہی کے کہ وہ اس قدر مضبوط ہو کہ اس کا جھوٹا ہونا اس معجزے سے بھی زیادہ تعجب خیز ہو جسے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، بیان کردہ معجزہ صرف اس صورت میں سچا مانا جا سکتا ہے کہ جب اس پر یقین نہ کرنے کی صورتحال اس معجزے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہو۔ ایسی صورت میں بھی دلیل کے دونوں پہلو ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں، اور غالب پہلو ہمیں صرف اتنی یقین دہانی کرا سکتا ہے جتنا اس کے دلیل میں وزن دوسرے دلیل سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہیوم اپنی دلیل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانوں میں غیر معمولی اور پر اسرار باتوں پر یقین کرنے کی ایک فطری رغبت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے معجزات سے متعلق بیان کردہ واقعات پر شک کرنا ناگزیر ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ معجزات کی کہانیاں زیادہ تر غیر ترقی یافتہ اور جاہل معاشروں میں پائی جاتی ہیں جو ان کی ساکھ کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ ہیوم کے نزدیک یہ ایک اہم دلیل ہے کہ مافوق الفطرت اور معجزاتی دعوے عموماً غیر مہذب اقوام میں زیادہ ملتے ہیں۔ اگر کسی مہذب قوم نے ایسی باتوں کو قبول بھی کیا تو وہ انہیں اپنے جاہل آباء و اجداد سے روایت کے طور پر ورثے میں پاتی ہیں۔ پرانے زمانے کے تاریخی دستاویزات پڑھنے سے یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی ایسی دنیا تھی جہاں فطرت کا نظام مکمل طور پر الٹ پلٹ چکا ہو۔ عناصر اپنے معمول کے مطابق عمل نہیں کرتے، جنگیں، انقلابات، وبائیں، قحط اور اموات فطری اسباب سے نہیں بلکہ کسی ماورائی مداخلت سے وابستہ دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں عجیب و غریب واقعات، شگون و پیشن گوئیاں اور خدائی فیصلے اس طرح گل مل جاتے ہیں کہ چند فطری واقعات بھی ان کے بیچ گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ہم روشن خیالی کے دور کے قریب پہنچتے ہیں، مافوق الفطرت واقعات کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ بالآخر یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام کہانیوں میں کوئی پراسراریت نہیں، یہ سب انسانی فطرت کے اس رجحان کا نتیجہ ہے جو حیران کن اور غیر معمولی باتوں پر یقین کرنے کی طرف مائل رہتی ہے۔ تعلیم اور سائنسی شعور مافوق الفطرت باتوں پر یقین کرنے کے رجحان کو عارضی طور پر دبا سکتے ہیں، لیکن اسے انسانی فطرت سے مکمل طور پر مٹانا ممکن نہیں۔ مختصراً، نہ صرف شواہد کا توازن جو فطرت کے قوانین کی اہمیت پر مبنی ہے ہمیشہ معجزے کے خلاف ہوتا ہے، بلکہ ان شواہد سے وابستہ حالات و قرائن بھی اسی نتیجے کو تقویت دیتے ہیں کہ معجزے پر یقین کرنے کا کوئی عقلی جواز نہیں۔ ہیوم کے اس موقع پر سب سے زوردار اعتراضات میں سے ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے رچرڈ سوینبرن کی جانب سے سامنے آیا۔ سوینبرن نے دو بنیادی سوالات اٹھائے۔ پہلا، کیا ایسے شواہد ممکن ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ فطرت کے کسی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی؟ دوسرا، کیا ایسے شواہد کا موجود ہونا ممکن ہے جن سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ یہ خلاف ورزی کسی الہی وجود کی جانب سے ہوئی؟ پہلے سوال کے جواب کے لیے سوینبرن کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی پختہ بنیاد درکار ہے جن سے یہ یقین کیا جا سکے کہ کوئی واقعہ اس قانون کی پیشگوئی کے برخلاف رونما ہوا جسے ہم نے معقول وجوہات کی بنا پر فطرت کا قانون تسلیم کیا تھا۔ مزید یہ کہ ہمیں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اسی نوعیت کے واقعات اسی طرح کے حالات میں نہیں ہوتے۔ سوینبرن ایسی صورتوں اور مواقع میں فرق کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کافی ضمنی شواہد ہوں کہ کوئی غیر معمولی واقعہ کسی غیبی ہستی کا عمل ہے، اور جہاں ایسے شواہد نہ ہوں۔ وہ استدلال کرتا ہے کہ جب تک یہ ضمنی شواہد مضبوط نہ ہوں ہم کسی واقعے کو حقیقی معجزہ قرار نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر وہ بنی الیاس کے واقعے کا حوالہ دیتا ہے جہاں انہوں نے یہوہ سے دعا کی کہ آسمان سے آگ نازل ہو اور قربانی کو جلا دے۔
یہ واقعہ انسانی ارادے سے مشابہت رکھتا ہے اور اس کے پیچھے کسی الہی ہستی کے عمل کو تسلیم کرنے کا جواز فراہم کرتا ہے۔ یہ بحث اس مفروضے پر قائم ہے کہ کسی ماورائی ہستی یا کسی خدا کے وجود کے لیے کچھ آزاد اور خود مختار شواہد موجود ہوں جن کی بنا پر ہم غیر معمولی واقعات کو معجزات تسلیم کرنے پر آمادہ ہو سکیں۔ اس لیے معجزات کا موضوع دیگر اعتقادی نظام سے الگ تلگ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایک نگہبان مافوق الفطرت ہستی کے وجود کے معقول شواہد ہیں تو معجزات کو ممکن ماننا ہمارے لیے دشوار نہیں رہتا۔ تاہم مذہبی افراد کے لیے ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر معجزات واقعی ہوتے ہیں تو آج وہ کیوں نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے ہیں تو اس کثرت سے کیوں نہیں جیسے ایک رحیم خدا سے توقع کی جاتی ہے۔ شاید وہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ ہوتے ہوں، لیکن ہمارے پاس انہیں پہچاننے کی بصیرت یا قبول کرنے کی استعداد نہ ہو۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ معجزات کے حق میں موجود شواہد فی الحال ناکافی ہوں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ معجزات ہوتے ہی نہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مرحوم فلسفی جے ایل میکی، جو ہیوم کے مداح اور ان کے خیالات کے بہترین ترجمان تھے، اپنی کتاب دی میریکل آف تھیزم میں استدلال کرتے ہیں کہ عملی طور پر معجزات کے حق میں شواہد کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتے۔ اس بنیاد پر معجزات کے منکرین دو حکمت عملیاں اپناتے ہیں۔ یا تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعہ ہوا لیکن وہ فطری قانون کی خلاف ورزی نہیں تھا بلکہ کسی نامعلوم فطری قانون کے تحت پیش آیا، جیسا کہ ہم نے اس موضوع کے پہلے حصے میں ٹرین والے واقعے میں بتایا تھا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا تو فطری قانون کی خلاف ورزی ہوتی، لیکن اسی وجہ سے اس کے وقوع کے خلاف یہ ایک زبردست مفروضہ موجود ہے کہ چونکہ فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے، یہ کسی بھی شخص کی معجزے ہونے کی گواہی سے زیادہ قابل اعتبار ہے اور کوئی گواہی اسے رد نہیں کر سکتی۔ کیا ہیوم اور میکی کا یہ موقف درست ہے کہ ہم کبھی کسی معجزے پر ایمان لانے میں عقلی طور پر برحق نہیں ہو سکتے؟ اس سے نکلنے کا ایک ممکنہ راستہ ہالینڈ کے کمزور مفہوم کا اپنانا ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ خدا فطرت کو اس طرح چلاتا ہے کہ کچھ واقعات بظاہر حیرت انگیز لگتے ہیں حالانکہ وہ فطری قوانین کے نادر امتزاج کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسیح کا زندہ ہونا فطری قانون کی خلاف ورزی نہ ہوا بلکہ فطری قوانین کے ایک غیر معمولی امتزاج کا نتیجہ ہو۔ لیکن اس حکمت عملی میں بھی ایک دشواری ہے۔ اس کے لیے بھی ایک ایسے خدا کا وجود ضروری ہے جو قوانین کو چالاکی سے توڑے یا سبب و نتیجے کو معمول کی ترتیب کو معطل کر دے، جو بالواسطہ طور پر فطری قوانین کی خلاف ورزی ہی بن جاتی ہے۔ اگر خدا واقعی معجزات انجام دیتا ہے تو کیا ہمیں ان کے لیے ٹھوس شواہد پیش نہیں کرنے چاہیے؟ مثال کے طور پر عیسائی کتب مقدس میں کئی پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ مرقس کی انجیل میں یسوع مسیح کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو ان پر ایمان لائیں گے وہ زہر پی کر بھی محفوظ رہیں گے۔ اس پیشگوئی کی آزمائش ممکن ہے، مثلا ایمانداروں کو زہر جیسے آرسینک یا سائنائڈ دے کر دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا وہ بچتے ہیں یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی ریاست کینٹکی کے ایک مذہبی گروہ نے اس آیت پر ایمان لاتے ہوئے نہ صرف زہریلے سانپوں کو ہاتھ لگایا بلکہ زہر بھی پیا۔ میری معلومات کے مطابق اس گروہ کے پیروکاروں کی تعداد اب بہت کم رہ گئی ہے۔ سوینبرن کی یہ جامع حکمت عملی کے معجزات کو ایک وسیع تر مابعد و طبیعتی نظام کے تناظر میں دیکھا جائے زیادہ مؤثر اور قابل قبول معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ ماننے کے معقول دلائل موجود ہوں کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو کائنات کی نگہبان ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا مشکل نہیں کہ وہی قوت جو فطرت کے قوانین کو وجود میں لاتی ہے انہیں معطل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس طرح ہمارے مذہبی تصورات اور مفروضات اس بات کا تعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں کہ آیا ہم کسی معجزے پر ایمان لانے میں عقلی طور پر برحق ہیں یا نہیں۔ یقیناً ایک خدا پر ایمان رکھنے والا شخص کسی خاص واقعے کو محض اس کی غیر معمولی نوعیت کی بنا پر فوراً خدائی مداخلت قرار دینے سے گریز کرے گا،
لیکن اگر شواہد کافی مضبوط ہوں تو کچھ حالات میں گواہوں کی گواہی کو جھوٹا ماننا خود معجزے کے وقوع سے زیادہ غیر فطری لگ سکتا ہے۔ اس معاملے میں ہر واقعے کا انفرادی جائزہ لینا ضروری ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یا بھگوان کرشن کنواری ماں سے پیدا ہوئے؟ کیا وہ واقعی موت کے بعد زندہ ہوئے؟ یا کیا وہ خدا کے اوتار تھے؟ اگر ہم مان لیں کہ دونوں شخصیات اپنے اپنے مذہبی نظاموں میں مافوق الفطرت حیثیت رکھتی ہیں، تب بھی ایک علمی دشواری باقی رہتی ہے۔ جب یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کی صداقت کی نفی کرتے ہیں تو ان کے دعووں کی علمیت ایک دوسرے کو کمزور کر دیتی ہے۔ تاہم اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا نے مختلف اقوام کو مختلف اوقات میں متنوع طریقے سے حق کا پیغام دیا، تو پھر یہ دونوں معجزات متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کے تکمیلی ہو سکتے ہیں۔ لیکن معجزات پر ایمان رکھنے والوں کے لیے سب سے پریشان کن سوال شاید یہی ہے، معجزات اتنی کثرت سے کیوں نہیں ہوتے کہ عام لوگ اس کا مشاہدہ کر سکیں؟ کیا یہ ہمارے بصارت کی کمزوری ہے جو ہمیں ان کا مشاہدہ کرنے سے روکتی ہے؟ کیا یہ ہمارا انکار ایمان ہے جو معجزات کو ظاہر ہونے سے مانے ہے؟ یا شاید یہ دونوں عوامل مل کر ایک ایسی فضا بناتے ہیں جن میں معجزات یا تو رونما نہیں ہوتے یا ہماری نظروں سے اجل رہتے ہیں؟